کل قیامت کے دن آ کے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا ہے اور سفید کیا ہے. مجھے نہیں کہنا کل یہ قیامت کے دن، کیونکہ فَأَلْهَمَهَا، الہام کیا ہے میں نے تجھے، الہام کیا ہے. اچھائی اور برائی کا فرق میں نے تیرے اندر ڈالا ہے اور یہ ڈال کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے. جیسے کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں سچ اچھا سمجھا جاتا ہے، جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو. بے ایمانی ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے، ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے. راست بازی، سچائی، بینگ اپ رائٹ، یہ ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، اور ظلم ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. جسٹس ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، قتل ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے یہ چیزیں دے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، میں نے تمہیں تمہاری جان کا استعمال بتا دیا، چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا. تو یا اللہ میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے، میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے قد افلح من زکاہا، تو نے اپنی جان کا تزکیہ کرنا ہے تو تو کامیاب ہو جائے گا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور اگر اپنے نفس کو تو نے کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جائے گا. اب ان دو باتوں پر علماء نے تفسیروں کی تفسیریں لکھ دی ہیں. اب نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے، یہ نفس کا تزکیہ ہے. سامنے نامحرم عورت ہے، اب نہیں دیکھ سکتے اس کو. ہاں وہ سامنے سے آئی، نظریں جھکا لی، اب نظریں جھکا لی اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ ایمان کی وہ حلاوت دیتے ہیں جو آپ نماز میں محسوس کریں گے. پھر آپ نہیں کہیں گے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں میرا تو دھیان ادھر نکل جاتا ہے. پھر آپ نہیں کہیں گے. کان کو ہر وہ چیز سننے سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا، ہر اس چیز کو سننا جس کا حکم دیا. ہاتھ کو ہر اس جگہ استعمال کرنا جس کا حکم، ہر اس چیز سے روکنا جس سے منع کیا. تو نفس کا تزکیہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم دیکھ دیکھ کر میری رعایت رکھ کے زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور تمہیں کامیاب کون کرے گا؟ ہم کریں گے. تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں یہ موت کے بعد ہوگا. فرشتے اعلان کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب کیونکہ تم نے دنیا میں تو ویسے کر لیا جیسے اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اب جو کچھ تم چاہ رہے ہو انفسکم وہ پورا ہوگا. کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، کیونکہ تم اب غفور الرحیم کے مہمان بننے والے ہو. تو اب جو چاہو گے پورا ہوگا.